الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العلي العظيم. سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور حاضرین جلسہ، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان تقریب جشن یوم آزادی کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. آج کا یہ دن ہمارے ملک کی تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے، وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. اور 15 اگست سن 1947 عیسوی کو باشندگان وطن نے اور اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں نے کھلی فضا میں اور آزادی کے ساتھ سانس لی. اس سے پہلے ہمارا یہ ملک غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا اور ہر ایک باشندہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہمیں مفت میں مل گئی، یہ آزادی بڑی آسانی سے مل گئی اور ہم کھلی فضا میں اور آزاد ماحول میں زندگی گزارنے لگے، تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بھول ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی عظیم الشان قربانیاں پیش کی گئی ہیں. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو جھیلا ہے، اپنے گھر اور بار کو چھوڑا ہے، اپنے اولادوں کو یتیم کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے. جب جا کر ہمیں یہ خوشی کا دن اور آزادی کا دن میسر ہوا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر اسلام کی آمد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی اور بعد میں عرب کے تاجروں کے ذریعے سے، تجارتی قافلوں کے ذریعے سے اس ملک میں اسلام کی آمد مزید پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی گئی.
دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ساحل سمندر، دریا کے کنارے تاجروں کا وہ قافلہ اور کارواں ہندوستان کے اندر تشریف لایا، اور تاجروں کے اس قافلے نے، اس کاروان نے اس ملک کے اندر جہاں تجارت کو فروغ دیا، وہیں اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی بدولت یہاں کے لوگوں کے دلوں پر بھی راج کیا، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگ حلقہ بہوش اسلام ہونے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور ایک دن وہ آیا کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور پوری آن بان اور شان کے ساتھ، پورے عزت و وقار کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے تمطراق کے ساتھ اس ملک عزیز کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی۔ اور ان ایام میں، ان زمانوں کے اندر مسلمانوں نے پورے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کے کاموں کو انجام دیا۔ وطن عزیز کے اندر بسنے والی تمام اکائیوں کو، ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کو ان کے حقوق دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور مقدر تھا۔ بدقسمتی سے جب یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے مغل حکومت تک پہنچا، تو مغلیہ سلطنت جو بہت شان و شوکت والی سلطنت تھی، مغلیہ سلطنت کے اوپر اس اسلامی حکومت کا اور مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا کنٹرول تھا، اس وقت تک باہر کی کسی بھی طاقت کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ بہرحال چور دروازے سے انگریزوں نے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا چاہا، اور تجارت کو بہانہ بنایا، اور تجارت کو بہانہ بنا کر انگلستان سے سفر کر کے 7 سمندر پار سے عیسائیوں کا سینکڑوں افراد کے اوپر مشتمل ایک وفد ملکہ الزبتھ کے حکم اور اس کے اشارے پر ہندوستان کے اندر آتا ہے، اور تجارت کو بنیاد بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالتا ہے، اور بنگال سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکمرانی تھی، انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی طریقے سے حکومت کے معاملات کے اندر دخل اندازی کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد ایک دوسرے بادشاہ ہوئے معظم شاہ، ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ آیا۔ اب انگریزوں نے اپنے بالوں پر کو پھیلانا شروع کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے سن 1757 عیسوی کے اندر ان کا مقابلہ ہوا، انگریزوں کی فوجوں کا مقابلہ ہوا نواب سراج الدولہ سے۔ نواب سراج الدولہ جو کہ بنگال کے حکمران تھے اور ان علاقوں کے حکمران تھے، انگریزوں کی مڈبھیڑ اور جنگ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ سے سن 1757 عیسوی کے اندر ہوئی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی کی ابتدا اور اس کی شروعات سن 1857 عیسوی سے ہوئی ہے، تو یہ ہماری بھول ہے، بلکہ اس سے بھی 100 سال پہلے سن 1757 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ کی فوجوں نے انگریزوں سے انتہائی بھیانک قسم کا مقابلہ کیا ہے، اور اپنے ہی لوگوں کی دشمنی اور اپنے لوگوں کی بے وفائی کے نتیجے میں
ایک ایسا شخص جو کہ ننگ ملت بھی تھا، جو ننگ دین بھی تھا، جو ننگ وطن بھی تھا، یعنی نہ تو اس کو دین سے کوئی سروکار تھا، نہ اسے وطن سے کوئی سروکار تھا، نہ اسے حکومت سے اور اسلام سے کوئی سروکار تھا. ایک ایسا شخص جسے دنیا میر جعفر کے نام سے جانتی ہے، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اور اس کے ہم نواؤں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اس کے بعد انگریزوں نے اپنے بالوں پر اور تیز کر دیے اور ان کو پھیلانا شروع کیا. دھیمے دھیمے آس پاس کے علاقوں کے اوپر ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا. بالآخر سن 1763 عیسوی کے اندر، یعنی 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ سے مقابلہ ہوا اور ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اس کے بعد سن 1763 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ کے ہی خاندان کے نواب شجاع الدولہ سے انگریزوں کا مقابلہ ہوا بکسر کے اندر اور نواب شجاع الدولہ کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ایک لمبی داستان ہے، لمبی تاریخ ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا گیا اور انگریزوں نے اس ملک کے اندر اپنے دعوے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا شروع کر دیا. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے سن 1991 تک پہنچا، سن 1792 تک پہنچا. 1792 کے اندر انگریزوں کی فوجوں کا جو سب سے بھیانک مقابلہ کیا ہے اور سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ جس ذات نے انگریزوں کا مقابلہ کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ بطل حریت سلطان وقت جناب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی. 1792 عیسوی کے اندر بطل حریت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے پوری بہادری کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انگریزوں کو وہاں سے بھاگنے کے اوپر مجبور ہونا پڑا. وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے. پھر دوسرے موقعوں سے اور بھی جنگیں ہوتی رہیں اور بھی جنگیں ہوتی رہیں. بالآخر سن 1799 عیسوی کے اندر ایک بہت بڑا معرکہ ہوا جس معرکے کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو جاتی ہے. 1799 عیسوی کے اندر جب انگریزوں کو فتح یابی حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی، تو انگریز کمانڈر ان چیف جو ان کا سب سے بڑا کمانڈر جنرل تھا، اس نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی ناش کے پاس کھڑے ہو کر اپنے پیر سے اس کو ٹھوکر ماری اور اس وقت اس نے کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے. یعنی اب تک جتنے لوگوں سے انگریزوں کا مقابلہ ہوا وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں سے مقابلہ تو کر رہے تھے، لیکن انگریز کو دھول چڑھانے کا کام جو کیا وہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا. تو انگریز نے کہا، کمانڈر ان چیف نے کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، آج سے اس ملک کے اوپر ہماری حکمرانی ہوگی، آج سے اس ملک کے اوپر ہمارا جھنڈا گاڑنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، جو سب سے بڑی دیوار تھی، اس دیوار کو ہم نے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ 1799 عیسوی کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے اس پورے علاقے کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور قبضہ کر لیا. لیکن وطن عزیز کے باشندوں کے دلوں کے اندر جو آزادی وطن کی ایک چنگاری پیدا ہو چکی تھی، وہ چنگاری کبھی بھی سست نہیں پڑی، وہ چنگاری برابر بڑھتی گئی. بالآخر سن 1857 عیسوی کے اندر وہ چنگاری ایک شعلہ بن کر یک بارگی پھوٹتی ہے اور پورا ملک اس وقت، کیا ہندو کیا مسلمان، سارے کے سارے لوگ مل جل کر 1857 عیسوی کے غدر کے اندر اور اس جنگ عظیم کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس سے پہلے یعنی وہ 1799 عیسوی کے بعد 4 سال 1803 عیسوی کے اندر
ہندوستان کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ جناب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1803 عیسوی کے اندر اس چیز کو بھانپ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ملک ہمارا نہیں رہا، اب اس ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اب یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، لہذا اب انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک اس کی آخری سانس ہے، آخری سانس تک وہ انگریزوں سے لڑتا رہے، اور جب تک ان کو یہاں سے بھگا نہ دے اس وقت تک اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1803 عیسوی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت انگریز حکومت کے اندر ہیں اور ان کا ظلم و ستم وہ برسر پیکار ہے، اپنے شباب کے اوپر ہے، مجھے ہر طرح کی تکلیف دی جا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی زمینوں کی قرقی کر دی گئی، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن اس مرد مجاہد نے سب کچھ برداشت کیا اور اپنی دور اندیشی اور دوربینی کے نتیجے میں جو 1803 عیسوی کے اندر انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اس فتوے نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا۔ جو لاوا اندر اندر ابھی تک پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، وہ لاوا پھوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ خالص علمی آدمی تھے، جو پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، جو محدث وقت تھے، جو مفسر قرآن تھے، جو مسجد کے امام و خطیب تھے، انہوں نے میدان کارزار کے اندر قدم رکھا اور ملک عزیز کی آزادی کے لیے اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں کو لے کر ملک کے کونے کونے اور چپے چپے کے اندر سفر کرنا شروع کیا، اور اپنے شاگردوں کی ایک جماعت تشکیل دی، جن میں سر فہرست حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کی تمام اکابر چوٹی کے علماء، ان حضرات نے اپنے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم اور ان کے اشارے پر پورے ملک کے کونے کونے کا سفر کیا اور گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ان کے ایمان اور عقیدے کی ان کو دعوت دی، ایمان اور عقیدے کی پختگی کی دعوت دی، اعمال صالحہ کی دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر سیاسی بیداری کو بھی پیدا کیا، اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ اب یہ ملک دارالحرب ہو گیا ہے، اس ملک کے اندر اگر ہم عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس ملک کے اندر جہاد کرنا پڑے گا اور انگریزوں کو بھگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سن 1818 عیسوی کے اندر 1818 عیسوی کے اندر، اس سے پہلے بھی بہت سی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی ہیں جن میں بہت سارے مسلمانوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، قربانی دینی پڑی، اپنے گھروں کو برباد اور ویران کرنا پڑا، لیکن ایک بڑا معرکہ 1818 عیسوی کے اندر ہوتا ہے جس میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں حضرات شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو کیا اس کے بعد ان کے جانشینوں کے جو خیالات تھے، ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی جو جدوجہد تھی، وہ سرد پڑ جاتی ہے؟ نہیں، ان کی کوششیں اور سرگرم ہو جاتی ہیں، ان کی قربانیاں مزید قربانی پیش کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتے سن 1831 عیسوی کے اندر بالا کوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، میں نے جو شروع میں کہا کہ 1818 عیسوی کے اندر 1818 عیسوی میں ان کی شہادت نہیں ہوتی، بلکہ 1831 عیسوی کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بالا کوٹ کے اندر شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔
1831 عیسوی کے اس سانحہ شہادت کے بعد بھی ان حضرات کے جو شاگرد تھے، ان حضرات کے جو ہم نوا لوگ تھے، ان حضرات کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے جو لوگ تھے، ان حضرات کی قربانیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ حضرات سر پہ کفن باندھ کر نکل جاتے ہیں اور پورے ملک کے اندر گھوم کر یہ اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اب انگریزوں کو اس ملک سے بھگا کر ہی دم لینا ہے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کا زمانہ آتا ہے اور 1857 عیسوی کے اندر ہر ایک وطن عزیز کا ایک ایک فرد، کیا عوام، کیا خواص، کیا علماء، کیا غیر علماء، خانقاہوں میں رہنے والے، مسجدوں میں رہنے والے، مدرسوں میں رہنے والے، اپنی تجارت گاہوں میں رہنے والے، تمام کی تمام حضرات 1857 عیسوی کی غدر عظیم کے اندر شامل ہوتے ہیں اور وطن عزیز کی آزادی کے لیے انتھک کوششیں کرتے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور امتحان مقصود تھا، ابھی اور امتحان لینا تھا، ابھی اور قربانیاں پیش کرنی تھی، اس لیے 1857 عیسوی کے اندر بھی ان حضرات کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آپ سوچئے کہ 100 سال پہلے جو سلسلہ شروع ہوا تھا 1757 عیسوی سے، اب 1857 عیسوی کا زمانہ آ گیا اور 100 سال پورے ہو گئے، لیکن ابھی تک اپنے مقصد کے اندر کامیابی نہیں ملی۔ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک اور ایک لمبی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، جب جا کر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو 1857 عیسوی کے اندر جو باقاعدہ جنگ آزادی ہوئی ہے، اس جنگ آزادی کی قیادت بھی علماء کے سر تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے بیعت جہاد لی، اپنے ہاتھ پر بیعت کیا اور آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام اکابر علماء کرام اس جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں اور بالآخر 1857 عیسوی کا معرکہ خیز یہ کارزار، جس کے اندر بظاہر تو شکست نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ شکست نہیں ہے، حقیقت میں وہ شکست نہیں ہے، حقیقت میں وہ فتح ہے، وہ کامیابی ہے، اس لیے کہ یہیں سے ماحول بنتا ہے پورے ملک کے اندر۔ ابھی 100 سالہ تاریخ کے اندر جو قربانیاں دی گئی تھی، جو جنگیں لڑی گئی تھی، جو جہاد کیے گئے تھے، ان 100 سالہ قربانیوں کے اندر صرف اور صرف تنے تنہا مسلمان شامل تھے۔ یہ 100 سال کی پوری تاریخ یہ مسلمانوں کی قربانیوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اب 1857 عیسوی کا جو غدر پیش آیا ہے، یہاں سے یہ تمام کے تمام باشندگان وطن بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور پوری یکجہتی کے ساتھ، پوری اجتماعیت کے ساتھ اور پھر پوری قوت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا کہ یہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہباں، یہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا ان کو خبردار۔ سارے کے سارے لوگ باخبر ہوئے اور پھر اب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے دیکھا کہ مجاہدین کی ایک بہت بڑی تعداد وہ جام شہادت نوش کر چکی ہے، اب ہمارے پاس مجاہدین کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، جہاد کے جیالے، قربانی کے جیالے وہ تو شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا اب ایسے کارخانے کو وجود میں لانے کی ضرورت ہے، اب ایک ایسی فیکٹری تیار کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے اور تیار کیا جائے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کے بعد 1866 عیسوی مئی کے مہینے میں سرزمین دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد صرف تعلیم و تعلم نہیں تھا، جہاں اس کا ایک مقصد تعلیم و تعلم تھا، جہاں اس کا ایک مقصد دین کی آبیاری کرنا تھا، جہاں اس کا ایک مقصد مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عقائد کا تحفظ کرنا تھا، وہیں دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کا مقصد یہ تھا کہ اس کارخانے سے، اس فیکٹری سے
اور اس ادارے سے، اس مرکز علم و فن سے ایسے افراد کو تیار کیا جائے جو جہاں ایک طرف مسند حدیث کے اوپر بیٹھنے والے ہوں، جو جہاں ایک طرف قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہوں، وہیں دوسری طرف یہ وطن عزیز کے لیے جہاد کرنے والے ہوں، وطن عزیز کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے ہوں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے فرزند امام انقلاب شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے پہلے شاگرد ہیں، سب سے پہلے وہاں کے فارغ ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر بھی اپنے استاذوں کی وہ چنگاری منتقل ہو جاتی ہے جو شعلہ بن کر پھوٹتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک انگریز گورنر کہتا ہے کہ شیخ الہند کو اگر جلا کر راکھ بھی کر دیا جائے اور اس راکھ کو جب اس راکھ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اس راکھ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی ٹپک رہی ہوگی۔ اس قدر ان کے دل کے اندر کڑھن تھی، اس قدر ان کے دل کے اندر جلن تھی وطن عزیز کو آزاد کرانے کی، اپنے ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کی، کہ انگریز کہتا ہے کہ اگر ان کی راکھ کو بھی دیکھا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریز کی نفرت کی آواز آئے گی۔ تو اس طریقے کی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر و اسلاف نے پیش کی ہیں، جنہیں ہمیں یاد کرنے کی، دہرانے کی، بار بار سننے اور سنانے کی ضرورت ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب وطن عزیز کے اندر اس قسم کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور ان تقریبات کے اندر صرف ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو لوگ بہت بعد میں شامل ہوئے ہیں، جن کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے جتنا ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا ہے، جتنا ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا ہے بعد کے لوگوں نے اپنا اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، لیکن ان مواقع کے اوپر ان کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کی یادیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا، مسلمانوں کا جو ایک لمبا زمانہ رہا ہے قربانی کا، اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت افسوس اور المیہ کی بات ہے۔ اس لیے مدارس کے اندر بطور خاص اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور الحمدللہ کیا بھی جاتا ہے کہ اپنے بڑوں کی ان تاریخوں کو سنایا جاتا ہے۔ یہی سب ایک موقع ہوتا ہے اس کو سننے کا۔ ویسے ہم لوگ تاریخ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور تاریخ سنتے بھی نہیں۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیتی ہے وہ قوم دنیا کے اندر ایک مردہ جسم کی طرح ہوتی ہے، جس کے اندر جسم تو ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو 1857 عیسوی کے بعد اب ہمارے بزرگوں نے اپنی تیاری کا محور اور اپنی قربانیوں کا نقشہ کو بدل دیا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، جہاں سے ایسے افراد تیار کیے گئے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانیاں پیش کی۔ بالآخر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور سن 1912 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کے سپوت اور وہاں کے صدر المدرسین، وہاں کے محدث وقت حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چھیڑی۔ تحریک ریشمی رومال کا آغاز فرمایا۔ تحریک ریشمی رومال ہم لوگ نام سنتے ہیں، برادران وطن بھی اس کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ تحریک کیا تھی، اس تحریک کا پس منظر کیا تھا اور اس تاریخ کو کیوں برپا کیا گیا تھا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے قائد تھے اس زمانے کے، جنہوں نے قیادت کا فریضہ انجام دیا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پلان بنایا، ایک خاکہ تیار کیا کہ ملک کے اندر انگریزوں کا قبضہ ہے، ہمارے اس ملک کے پڑوس میں افغانستان ہے، افغانستان سرحد کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں کے پٹھان حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے،
ان کے شاگردوں کے شاگرد تھے. گویا ایک طریقے سے وہ سب کے سب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان کی طرف بھیجا کہ جاؤ افغانستان کے اندر مجاہدین کو تیار کرو. وہاں کے لوگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ریشمی کپڑے کے اوپر، ایک ریشمی رومال کے اوپر ایک تحریر لکھوائی، ایک خط لکھوایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور اس خط کو روانہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اسی لیے اس تحریر کو، اس ریشمی کپڑے کو، اور وہاں سے جو تحریک شروع ہوئی اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے. تو اس کپڑے کے اوپر، ریشم کو اس کپڑے کے اوپر تحریر لکھی ہوئی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاکہ بنایا کہ صوبہ سرحد سے افغانیوں کو، پٹھانوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور پھر خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، وہاں کے لوگوں سے اور وہاں کے جو خلافت عثمانیہ کے جو وہاں گورنر تھے ان سے ملاقات کی، اور خلافت عثمانیہ کے فوجی کمانڈر سے ملاقات کی. سب کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہمارے ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہے اور ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. سب نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور آپ نے یہ سوچا تھا کہ اس طریقے سے باہری طور پر انگریزوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا، اور ملک عزیز کے اندر بھی یہاں کے لوگ ایک طوفان کھڑا کریں گے جس کی وجہ سے انگریز دونوں طرف کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں گے. اپنے اندرون سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور باہر سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، اور جب اس طریقے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر انگریزوں کو یہاں سے چھوڑ کر بھاگنا پڑ جائے گا. اگر یہ ایک تحریک کامیاب ہو جاتی تو ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا، ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا اور بہت پہلے آزادی مل جاتی. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، اتفاق ایسا پیش آیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک ناکام ہو گئی، اور شریف مکہ جو انگریزوں کا وفادار تھا اس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا، اور یہ خط انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو سارا پلان تھا وہ سارا کا سارا ناکام ہو گیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انتہائی خطرناک جیل کے اندر، مالٹا کے اندر قید کر دیا گیا. 4 سال تک آپ کو مالٹا کے اندر اسیر اور قیدی بنا کر رکھا گیا. مالٹا کی سردی وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس سخت سردی کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال گزارے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 4 سالوں کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک پھٹا پرانا کمبل تھا، جو پھٹا ہوا تھا، پرانا تھا، اسی کمبل کو بچھانا تھا اور اسی کمبل کو اوڑھنا تھا. سخت سردی کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیر گل پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام آپ کے شاگرد وہ آپ کے ساتھ اس 4 سال قید و بند کے اندر رہے. تو 4 سال کی قید و بند کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب آزاد کیا گیا، رہائی نصیب ہوئی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، اور 1920 عیسوی کے اندر 1920 عیسوی کے اندر یا غالباً 1919 عیسوی کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا. جمعیت علماء ہند یہ بھی ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک سیاسی پارٹی، ایک سیاسی جماعت ہے جس نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم اور اشارے پر اس جماعت کو تشکیل دیا گیا، اور سب سے پہلے صدر کے طور پر مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا صدر بنایا گیا، ان کو چنا گیا. اور 1920 عیسوی کے اندر جب ایک جلسہ ہوا اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا، اور اسی کے 12 دن کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو 1757 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلاتے 1920 عیسوی تک پہنچتا ہے. میرے بھائیوں دوستو، اس کے بعد چند سالوں کے لیے آزادی کی تحریک کو گاندھی جی نے موقوف کر دیا تھا. گاندھی جی نے چند سالوں کے لیے آزادی کی تحریک کو موقوف کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، روک دیا تھا. پھر اس کے بعد 15-16 سال کے بعد
اب چونکہ سب کچھ تیار ہے، سب کچھ تیار ہو چکا ہے، اب صرف اور صرف اپنے نام کا لیبل لگانا ہے، تو پھر اس تحریک کو شروع کیا گیا اور پھر چلتے چلتے 1947 عیسوی کے اندر اس ملک کو چھوڑ کر انگریزوں کو بھاگنا پڑا۔ 1947 عیسوی کے اندر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا اور آج اس کی آزادی کے 75 سال پورے ہو چکے ہیں، جس کا آج ہم اور آپ جشن منا رہے ہیں۔ یہ 75واں جشن یوم آزادی ہے، یہ 75واں جشن یوم آزادی ہے جس کو پورے تذکر و اہتمام کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ پورے ملک کے اندر منایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی منا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، آج ہم اور آپ آزادی کا جشن ضرور منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں کے اوپر پژمردگی بھی چھائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی جائیدادوں کو قرب کرایا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے اور اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، آج اسی ملک کے اندر مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ آج اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں۔ آج اسی ملک کے اندر مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، ان کی مسجدوں کو خراب اور ویران کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کی اذانوں کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، بھیڑ کے ذریعے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی وفاداری اور ان کی دیش بھکتی اور ان کی حب الوطنی کے اوپر شک کی نگاہ ڈالی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھلا چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھتے، اپنی تاریخ سے سبق سیکھتے اور اپنے اندر بھی وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ استقلال پیدا کیے ہوتے تو آج ہماری یہ حیثیت نہ ہوتی، آج ہم حاشیے کے اوپر نہ کھڑے ہوتے، آج ہم دوسرے درجے کے شہری کے طور پر نہ دیکھے جاتے، آج ہماری موب لنچنگ نہ کی جاتی، آج ہمارے مدارس کو نشانہ نہ بنایا جاتا، آج ہماری مساجد کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی، آج ہمیں عبادت کرنے میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہم نے بہت کچھ بھلا دیا ہے، بہت سے اسباب کو بھلا دیا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی بھولی بسری تاریخ کو پھر سے یاد کریں اور اس تاریخ کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور وطن عزیز کے لیے ایک بار پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس وقت تن کے گورے اور من کے کالے لوگ تھے، اس وقت تن کے گورے اور من کے کالے لوگ تھے جن سے ہم نے وطن عزیز کو آزاد کرایا ہے۔ آج ہمارے سامنے تن کے کالے اور من کے کالے دونوں طرح کے لوگ ہیں جن سے ہمیں اس ملک کو آزاد کرانا ہوگا۔ یہ ملک دستوری ملک ہے، دستور کے اندر ہمیں مکمل طور پر آزادی دی گئی ہے اپنے تمام تر فریضے کو انجام دینے کی، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی، اپنی زبان کو بولنے کی، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کو اختیار کرنے کی۔ اگر ہم اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنی زبان کے ساتھ بھی زندہ رہیں گے، اگر ہم اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے تو اپنی تہذیب اور کلچر کے ساتھ بھی زندہ رہیں گے، اگر ہم اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے تو اپنی عبادتوں کی انجام دہی کے ساتھ زندہ رہیں گے، اگر یہ مدارس زندہ رہیں گے، یہ مساجد باقی رہیں گی، یہ اذانیں باقی رہیں گی، یہ نمازیں باقی رہیں گی، ہم مسلمان باقی رہیں گے، ہمارے چہروں کے داڑیاں باقی رہیں گی، ہمارے لباس باقی رہیں گے، تو میرے بھائیوں دوستو ہم باقی رہیں گے، ملک باقی رہے گا۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو یہ ملک بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ ملک بھی باقی نہیں رہ سکتا، ملک کے اندر افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور اسلام ہی پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔